سورہ یوسف سورہ یوسف آیت نمبر 33 نمبر آیت ہے 33 12 نمبر سورت ہے اور آیت کا نمبر ہے 33 نمبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ عَلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ عزیز مصر کی زوجہ نے پھر اپنے گھر ضیافت کا انتظام کیا اور جو شہر میں باتیں کر رہی تھیں اس کے بارے میں ان سب کو بلا لیا اور وہ پورا ایک اہتمام کیا. متکن وآتت کل واحدۃ منہن سکینا. اور پھر جب انہوں نے پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تو پھر یہ کہا کہ سب کے سامنے اعتراف کیا کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ. ہاں میں نے یہ یوسف کو ورغلانے کی اور پھانسنے کی کوشش کی تھی، سب کو بتایا، لیکن فَاسْتَعْصَمَا وہ میرے قابو میں نہیں آیا، بچ گیا، وہ بچ نکلا. اور پھر یہ یہاں تک کہا کہ اگر اس نے ایسا نہ کیا جو میں کہہ رہی ہوں تو یہ دیکھ لے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا اور وہ رسوا ہو جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ یہاں تک پڑھا تھا. اب اس سے آگے ہے جب اس نے کہا کہ لَيُسْجَنَنَّ ضرور سجن میں ڈال دیا جائے گا، قید خانے میں. تو حضرت یوسف نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اللہ پھر مجھے تو یہ قید خانہ ہی زیادہ محبوب ہے بنسبت اس چیز کے
جو یہ خواتین مجھے بلا رہی ہیں، دعوت دے رہی ہیں، اور اپنے اللہ سے یہ درخواست کی کہ اللہ ان کے مکر، ان کی چالوں کو تو نے اگر مجھ سے نہ ہٹایا تو میں بشر ہوں، میں پھر انہی کی چالوں میں نہ آ جاؤں، اسبو علیہن، انہی کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور میں پھر نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ بات کی جو ہے نا ارشاد فرمائی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَہُنَّ أَصْبُ عَلَیْہِنَّ وَأَکُن مِّنَ الْجَاہِلِینَ۔ قال، تو کہا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے رب العزت سے یہ دعا کی، رب السجن احب الیہ، ربی اے میرے رب، السجن قید خانہ، احبو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، علیہ مجھ کو، کس چیز کے بنسبت، مما یدعوننی الیہ، مما، یہ دو لفظ ملا کر لکھے ہیں نا، من اور ما کو ملا کر لکھا ہوا ہے، من کا مطلب سے، ما جو، اس سے جو، یدعوننی دعوت سے ہے، بلانا، تو یدعوننی وہ بلاتی ہیں مجھے، یا متکلم آ گیا، الیہ جس کی طرف ہے نا جی، یعنی غلط کام کی طرف مجھے وہ دعوت دیتی۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَہُنَّ، وَإِلَّا یہ بھی دو لفظ ہیں، دیکھ عربی میں ملا کر لکھا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے، جیسے مما دو لفظ ہیں ملا کر، اسی طرح الا بھی دو ملا کر ہیں، مما یہ جو ہے من پلس ما ملایا ہوا ہے، من تو یہ جزم ہے نا، کوئی حرکت نہیں ہے، یہ گر جائے گا، تو یہ جب ملائیں گے تو یہ مما ہو جائے گا، من کا مطلب سے، من جانب، اور جو اس سے جو بلاتی۔ اچھا اسی طرح الا ہے، یہ ان نہیں کہتے انشاءاللہ، اور لا ان اگر، لا نا نہیں، یہ بھی ان جزم کا مطلب ہے کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی زیر زبر پیش نہیں ہے، تو وہ جب ملائیں گے تو یہ اللہ ہو گیا۔ بہت سے لفظ ایسے ملا کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے وہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہ اگر نہ تصرف عنی، یہ صرفہ ہوتا ہے نا، پھیر دینا، ہٹا دینا، اردو میں نہیں کہتے صرف نظر، تا تو مضارع کی علامت ہے یو کے معنوں میں، تصرف تو پھیرے گا، تو ہٹائے گا، انی یہ بھی دو لفظ ہیں، ان اور یا متکلم، مجھ سے، کیا ہٹائے گا، کیدہن، قید کہتے ہیں نا چال مکر، ہنہ یہ مؤنث کی ضمیر ہے، ہم کے اگینسٹ، ہم مذکر اور ہنہ مؤنث، ہو ہا ہما ہم ہنہ، تو کیدہن، تو اسبو علیہن، یہ حمزہ میں کے مطلب میں، سبو کا مطلب ہوتا ہے مائل ہو جانا، انکلائنڈ ہونا، تو اسبو میں مائل ہو جاؤں گا، علیہن ان کی طرف، ہاں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں اگر ان کے کہنے میں آ گیا، ان کی دعوت کو مان لیا، تو پھر تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا نا۔ وَأَكُن یہ بھی شروع میں حمزہ میں کے مطلب میں ہے، وَأَكُن اور میں ہو جاؤں گا، من الجاہلین نادانوں میں سے۔ تو آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے جیل جانا ہی منظور ہے، لیکن یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں ہے جس کی طرف یہ خواتین مجھے دعوت دے رہی ہیں،
جنسی بے راہ روی کی طرف، وہ مجھے منظور نہیں ہے۔ اور اگر تو نے ان کے فریب کو مجھ سے دور نہ کیا الا تصرف عنی، تو پھر تو میں بشر ہوں، پھر ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ اللہ سے دعا تھی کہ تیری مدد چاہیے ان کے فریب مکر سے بچنے کے لیے۔ اب اگلی آیت میں یہ قبولیت دعا ہے، فاستجاب لہ، اللہ نے قبول کر لی دعا، اللہ اکبر۔ فاستجابا، اردو میں نہیں کہتے قبول و استجاب، یہ وہی ہے۔ اور دیکھیں وہاں دعا تھی وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، وہی لفظ ہیں فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ۔ تو اگلی آیت جو 34 ہے وہ قبولیت دعا کے بارے میں ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ وَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَاسْتَجَابَ، پھر دعا قبول کی، لہو اس کی، ربہ اس کے رب نے، فصرفا پھر دور کر دیا، یہ وہی لفظ ہے جو اوپر تصرف آیا تھا، ہٹانا دور کر دینا، انہو اس سے، کیدہن فریب ان کا، مکر ان کا، انہو بے شک وہ ضمیر اللہ کی طرف ہے کہ بے شک اللہ کی ذات هو السمیع العلیم، وہی تو ہے سمیع اور علیم، یہ فعیل کے وزن پر ہے، یعنی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ اور یہ جب دو ضمیر اکٹھی آئیں نا تو یہ تاکید ہوتا ہے، جیسے انہو اور ہوا، یہ دیکھیں نا، ہو اور ہوا دونوں کا مطلب وہ ہے، یہ فاعلی حالت ہے، یہ مفعول ہے، لیکن مطلب وہی ہے۔ تو یہ جب دو ایک ہی معنی کے ضمیر آتے ہیں تو جیسے ہم اردو میں نہیں کہتے وہ ہی تو ہے، یہ اس طرح ہو جاتا ہے، جیسے اولئک ہم المفلحون، اولئک بھی وہ، ہم بھی وہ، تو وہی تو ہیں فلاح پانے والے۔ بہت سی جگہ ایسے آئے گا، جیسے انکا اور انتا، انتا بھی یوں، کا بھی یوں، کہ تو ہی تو ہے، انکا انت السمیع العلیم۔ یہ عربی زبان کا اسلوب ہے کہ سٹریس کے لیے دو ضمائر اکٹھے آ جاتے ہیں، تو یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ یہ دیکھیں جو کہا نا انہو اور ہوا، کہ بے شک اللہ ہی تو ہے جو سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ جی سر جی پلیز۔ ان عورتوں نے بار بار آتا ہے، ان عورتوں نے کیا مکر فریب کیا؟ ایک ہی چیز نظر آتی ہے، انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور تو کوئی فریفتہ ہو گئی تھی نا، یہ وہ بات ان کے اوپر فریفتہ ہو یہ، لیکن بیچارے لاکڑی وہ گاڑی سے بالکل بات ہو رہی ہے جو بیوی تھی اس کے مکر سے اس کے بعد وہ تو کہی تھی نا، اس کے بعد یہ دو دفعہ عورتوں کی بہت زیادہ عورتوں نے کیا وہ باقی ایک ہی کام کیا، وہی چاہنا شروع ہو گئی تھی نا جو وہ چاہتی تھی، عورتوں کا مکر کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف بات کر سر کی روشنی کا، پھر آپ میں جا کے بھی یہی بات ہے۔ ہاں سر وہ میگنیٹک نہیں، مکر یہ کہ جو انہوں نے عزیز مصر کی زوجہ کے بارے میں باتیں شروع کر دی، اس کو مکر کہا ہے کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس سے ہمدردی تھی یا وہ بیچاری کہاں غلاموں میں پھنس گئی اتنی اونچے خاندان کی، وہ مکر یہ تھا کہ وہ ہم بھی دیکھیں، یہ مکر تھا، ہم بھی ہاں کر کے دیکھتے ہیں، مجلس بلائی اور انہوں نے کچھ کیا، ہاں آخر میں ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ ہاں، مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے دلوں کی تمنا تھی، اس وجہ سے یہ مکر کر رہی تھیں کہ ہم بھی تو دیکھیں وہ لڑکا کیسا ہے، کیا خوبصورت ہے، یہ تمنا خواہش۔ سر جی تو اگر فیل ہو گئی ہے تو اگر فیل ہو گئی تو ہم تو میں کیا بابیلون سوشل میگنیٹزم
آپ کھنچے تلے آتے ہیں. ہاں ہاں وہ ابھی مجھے بھی کچھ شعر یاد تھا، وہ ادھر ادھر ہو گیا. تو یہ میں گزرے کئی دفعہ اس کیفیت سے لگتا ہے ویسے. کو بھی بلاتے ہیں کر کے دیکھ لو. آخر انہوں نے جو ہر میں اس بات ڈالی ہے، پھر آخر میں ہاتھ کاٹ دیے. اور اس بندے نے پتہ لگ گیا کہ بھائی یہ کلی نہیں ہے، نہیں تو سارا میرے پیچھے لگی ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یا اللہ بچانی، ایک تو ساڈے ہو سکتا ہے کسی اور جگہ تو میرا دل کرتا ہے. اس وجہ سے اور یہ جو ہے نا وہ قدیم لگی ہوئی چوٹ جو ہے ایسے موقعوں پر ہی وہ ابھرتی ہے یار. یار اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر یار، اللہ اکبر. اچھا اچھا جی، تو یہ آیت مبارکہ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی، تو آیت نمبر 34 میں جو ہے نا وہ ان کی دعا قبول ہوئی. فاستجاب لہ، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. فصرف عنہ کیدہن، اور وہ جو جتنے بھی خواتین کے مکر فریب تھے وہ ان سے دور کر دیے. بے شک اللہ دعاؤں کا سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. وہ یہ رکوع کی آخری آیت، چوتھے رکوع کی، اس میں یہ فرمایا کہ سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود انہوں نے ایک خاص پیریڈ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا وجہ بے گناہ جو ہے وہ اٹھا کر جیل میں ڈال دیا. یہ ہے آخری آیت. ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین. ثم پھر بدا لہم، ظاہر ہو گیا ان پر، من بعد ما رأوا الآیات، من بعدی بعد اس کے، ما رأوا الآیات، ما جو رأوا الرا سے ہے، دیکھ لی تھی انہوں نے آیات نشانیاں. یہاں تک کیا مطلب ہوا؟ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، یعنی حقیقت کی اصل نشانیاں دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا یا سمجھ میں آیا. یہ جو ہے نا جی ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، یہ آیت نمبر 29 کی طرف اشارہ ہے. آیت نمبر 29 میں ہے نا، 29 میں ہے کہ جب وہ کھڑے ہوئے تھے نا اس کا ہسبینڈ بھی، تو اس نے کہا یوسف آرز عن ھذا، تو یوسف اس معاملے کو تو رفع دفع کر دے. دیٹ مینس کہ انہوں نے اس چیز کو مان لیا، یوسف بے قصور ہے، بے گناہ ہے. یہ جب دروازے سے باہر جا رہے تھے. اچھا بیوی بھی وہیں تھی، بیوی سے کیا کہا؟ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ. آگے اور واضح کر دیا کہ اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، تیرا قصور ہے، تو خطا کاروں میں سے ہے. اب یہ جو یہاں پر اس لیے کہا گیا کہ ہر چیز واضح ہو گئی تھی کہ کون خطا کار ہے، کون بے گناہ ہے، تو پھر تو تک نہیں بنتا تھا نا جیل میں ڈالنے کا. تو یہاں پر یہ کہا کہ وہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود معاملہ کلیئر ہو گیا تھا کہ ڈیفالٹر کون ہے، خطا کار کون ہے، بے گناہ کون ہے. اس کے باوجود جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا. بے بس تھے عورتوں کے سامنے. ہاں عورتوں کے سامنے بے بس تھے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہ کیوں ڈال دی؟ ہاں اس کو مار، یہ بھی بات ہے کہ اس کی انٹینشن اسی طرح ہی قائم کہ اس نے کہا تھا میں چھوڑوں گی، میں چھوڑوں گی نہیں. ہاں یہ بالکل یہ سب اس کی تفصیل میں آتا ہے. اور دوسرے یہ کہ جو پبلک کا ایک امپریشن اس کو انڈو کرنا تھا، وہ یہ کہ یار اس کو جیل میں ڈالا ہے تو اس کی کوئی تو خطا ہوگی، ایسے بے گناہ کو تو نہیں ڈال دیا. لوگوں کی جو سوچ ہے نا ادھر ڈائیورٹ کرو، بے قصور کو کون ڈالتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا قصور تھا، لوگوں کو ادھر لگاؤ.
اپنے خاندان کو جو ہے نا وہ بچاؤ. تو یہ مصلحتیں اس وجہ سے انہوں نے، یہ نہیں کہ وہ کوئی خطا کار تھے یا وہ. اور پھر یہ ہے کہ اسے یہ تھا کہ زوجہ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی پیچھے پڑ گئی ہے ان کے، جو اس نے کہا ہے نا کہ میں تو جو میں کہہ رہی ہوں اگر نہیں میری بات مانی نا پھر میں یہ سزائیں دوں گی. یعنی اتنا وہ اس پر مصر تھی زور. تو کہا اس کو وقتی طور پر اس کو تو ذرا دور کریں آپ ان سے نا، بیوی سے. اللہ اکبر. تو یہ دور کرنے کی بھی ایک مصلحت تھی جو جیل میں ڈال دیا نا. ظاہر ہے وہ روز جیل میں ملنے تو نہیں جاتی ہوگی نا. اچھا جا بھی سکتی ہے، ہو سکتا ہے جاتی ہو. اللہ اکبر یار. اللہ اکبر. اچھا جی، یہاں پر یہ جو ہے نا الحمدللہ یہ 4 رکوع مکمل ہو گئے. اب اگلا 5واں رکوع آیت نمبر 36 سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ایک اور موضوع ہے، وہ یہ ہے، اب دیکھو نا جیل میں ڈال دیا تو اسی دوران انہی اوقات میں وہ 2 اور بھی فتیان، ان کو بھی قید میں ڈالا گیا جیل میں. اچھا اب وہ کچھ دن جو ہے ان دونوں نے ان کو بڑا آبزرو کیا ہوگا تو بڑے متاثر ہوئے ہوں گے کہ یہ تو ایکسٹرا آرڈینری شخص ہے، بڑا ہی نیک پارسا. تو ایک دن جو ہے وہ ان کے پاس آئے اور دونوں نے اپنا اپنا خواب ان کو سنایا ہے، اور یہ کہا کہ آپ کو ہم بڑا محسن سمجھتے ہیں، نیکوکار، تو شاید آپ خوابوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں. ایک نے کہا انی ارانی آسرو خمرہ، ایک نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبوزن. سر آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی سر. جی جی. ایک ہوتے ہیں جی جیل کے یار، ایک ہوتے ہیں ریل کے یار. ہاں ریل کے آئے بیٹھے اپنے اپنے سلسلے پر اتر گئے. ایک ہوتے ہیں جیل کے یار، جیل کے یار، یہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ریل اور جیل، یہ بات سمجھے، یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں بڑی کڑیاں ملائی ہیں انہوں نے. اللہ اکبر. ہاں بالکل. اللہ اکبر جی بالکل. اچھا یہ بات کہی گئی. تو اب یہاں سے دیکھیں یہ بھی بڑا ایک خوبصورت موضوع ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً ہی ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں بتا دی. یہ بھی دیکھیں پیغمبر کا ایک سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ جب بھی مجھے موقع ملے نا میں اللہ کی توحید کا پرچار کروں. ہے دعوت و تبلیغ اللہ تعالیٰ ان کے رگ رگ میں سما دیتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتی ہیں. دیکھو انہوں نے جیسے ہی اپنے خواب بتائے تو انہوں نے کہا کہ دس از دا رائٹ ٹائم. وہ اس لیے کہ اب ان کی دلچسپی میری طرف ہو گئی ہے کہ یہ تعبیر بتائیں گے. یہ اگر میں کوئی بات کہوں گا نا تو ذرا یہ غور سے سن لیں گے. پھر یہ ہے دیکھو بڑا انہوں نے وہ ٹیمپو بنایا کہ ابھی کھانا آنے میں تو دیر ہے یار، تو کھانے کا وقت مقرر ہوتا ہے جیل میں. تو کہا جب وہ کھانے کا وقت آنے سے پہلے نا میری بات سن لو تو میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا. یعنی یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے دعوت تبلیغ کا نا ہر لحاظ سے ہے، ٹو پیو دا وے بات کرنے سے پہلے. تو وہ سارا وہ بنایا انہوں نے نا کہ کہا کہ میں جیل کا کھانا آنے سے پہلے. اچھا پھر دیکھیں خواب بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نہیں ہے اس میں کوئی کمال جو میں آپ کو بتاؤں گا نا. ذالکما مما علمنی ربی، جو میرے رب نے مجھے علم دیا ہے. اللہ اکبر ہے، کیا عاجزی انکساری ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں اگر میں بتاؤں گا. کہا یہ اللہ کا دین ہے، اللہ نے مجھے علم سے نوازا ہے تو اس میں سے میں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. اللہ اکبر. یہ کہا گیا ہے ان 2 آیات میں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ
نبئنا بتاویلی انا نراک من المحسنین. ودخل داخل ہوئے، معہو، ماں کا ہوتا ہے ساتھ، اردو کا لفظ ہے، اس کے ساتھ کہاں داخل ہوئے؟ سجنا، سجن میں یعنی جیل، قید خانے میں. کون داخل ہوئے؟ فتیان. فتح جو ہے نا نوجوان کو کہتے ہیں، تو الف نون لگ گیا تثنیہ بن گیا. جیسے تکذبان، وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. طالبان طالبان تثنیہ نہیں ہے. ہاں یہ ہاں ایکچولی یہ وہ لڑکے کو، نوجوان کو کہتے ہیں نا، یہ فتح اور الف نون لگ گیا تو پھر فتیان بنا جائے گا، فتن. یہ وہاں ہے نا، یہ سورہ انبیاء 21 نمبر ہے. اس میں وہ جو بت کدے کو نیست و نابود کر دیا نا، بت کدے کو ہے بت کدا، حضرت ابراہیم نے، اور کبیرہم، ان کے بڑے پر وہ رکھ دیا آلہ. کہا جب وہ واپس آئے نا جشن وشن بنا کر، یار میں ہمارا عبادت خانہ یہ تو پنجر پنجر کر دیا. کس نے کیا؟ تو وہاں پر یہ لفظ ہے کہ ایک فتن ہے جو ان کے بارے میں اکثر گفتگو کرتا تھا کہ جی یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان کا، بلاؤ اس فتن کو، لڑکے کو، نوجوان کو. تو پھر حضرت ابراہیم کو بلایا تو انہوں نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، تم تو اتنی پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ بڑا تو بھی موجود ہے، یہ تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کر رہا کون آیا کون گیا. وہ باقاعدہ وہ ہے. اللہ اکبر. یہ سورہ کاف میں بھی فتیتن ہے نا، کچھ نوجوان ایسے تھے، وہاں بھی یہ لفظ ہے. کچھ نوجوان ایسے تھے جن کا ایمان ہم نے زیادہ کر دیا تھا، بڑے پکے تھے، اور وہ اس وقت کا جو بادشاہ ہے نا وہ مگر پہ گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایمان کو بچاؤ. شہر کی زندگی بھاڑ میں گئی تو شہر سے نکل گئے. پھر وہ غار میں جا کر نا انہوں نے پناہ لی. وہاں بھی یہ لفظ ہے کچھ نوجوان ایسے تھے. سورہ کاف میں ہے، وہ انبیاء میں ہے، یہ سورہ کاف میں ہے، دونوں جگہ پھر. اچھا یہ وہی لفظ ہے. تو یہ اس سے ہو گیا فتیان، دو نوجوان جو ہے نا وہ داخل ہوئے. اچھا جی، قالا احدہما، احد ایک کو کہتے ہیں، ہما تثنیہ کا صیغہ ہے، ان دونوں میں سے ایک نے کہا انی آرانی آصر خمرہ. یہ خواب ہے، دیکھو 4 لفظوں میں پورا خواب بتا دیا. انی بے شک میں، ارانی یہ کیا ہے؟ ارانی ہے، میں دیکھتا ہوں. یہ حمزہ میں کے مطلب میں ہے، را دیکھنا، میں خود کو دیکھتا ہوں. ہاں یہ دیکھیں آرانی، یہ را، یہ تو یا گر جائے گا نا. میں، را دیکھنا، علم ترا، میں دیکھتا ہوں. پھر آ گیا یا متکلم، جیسے اننی ہوتا ہے خود کو، کیونکہ دیکھنا تو کسی اور کو بھی ہو سکتا ہے نا. میں دیکھتا ہوں فلاں چیز کو، نہیں میں خود کو دیکھ رہا ہوں، اس لیے یہ آرانی ہے، میں خود کو دیکھتا ہوں. کیا دیکھتا ہوں میں خود کو؟ کہ آسرو، یہ بھی دیکھیں حمزہ میں کے مطلب میں ہے. این سین را، اثر کہتے ہیں نچوڑنا، نچوڑنا. آسرو میں نچوڑتا ہوں، خمرہ شراب. کیا مطلب؟ یہ انگور وغیرہ، ہاں وہی ہے یہ. ہاں والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کا نچوڑ، وہ یہی ہے لفظ. ایسے یہ بہت سے مفسرین نے یہیں سے ملایا ہے، کہا کہ وہ بھی بڑا خاص وہ ہے، اس کی بڑی تفسیر کی گئی ہے نا سورہ عصر کی، ہے نا جی. وہ بڑی اہم ہے، اس میں 4 چیزیں بتائی ہیں نا کہ فلاں پانی ہے تو اللہ اکبر. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کہا یہ 4 چیزیں کو پکی کر لے تو خسارے میں نہیں جائے گا. وہ بڑی وہ مختصر اور بڑی جامع صورت ہے، لیکن 4 وہ چیزیں کمال کی بتائی ہیں.
ایمان بھی آ گیا اور اس میں کام بھی آ گئے، سارے اعمالیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ اثر ہے، تو یہی ہے آسرو، میں نچوڑتا ہوں خمرہ، شراب۔ یہ خمرہ اردو کا ہی ہے، خمیر نہیں کہتے، تو شراب بنتی ہے خمیر کر کے تو بنتی ہے، اور کیا ہے۔ پہلے اسی طرح تھا، گھڑوں میں مٹکوں میں ڈال دیتے تھے یہ انگور اور یہ چیزیں نا، کھجوریں، اور اس کو بند کر دیا اور کچھ دن کہا کہ خمیر بنتا رہے، اس میں بس وہ ایک نشے کی چیز بن جاتی تھی اور وہ پیتے تھے۔ تو یہ بڑی یعنی وسیع مقدار میں عرب میں یہ چیز استعمال کی جاتی تھی، ہے نا جی، بہت زیادہ۔ ہاں فرمنٹیشن، ہاں یہی کہتے ہیں، ہاں جی جی بالکل وہی ہے، بالکل عمل تبخیر۔ اچھا خمرہ، شراب، یہ تو ایک ہو گیا۔ وقال الآخر، وقالا اور کہا، آخرو دوسروں نے۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، یہ لفظ آتا ہے نا، اگر یہ زبر ہو اس کا مطلب ہے دوسرا، اور اگر زیر ہو پھر وہ آخرہ، لاسٹ ون۔ یہ فرق ہے زیر اور زبر کا۔ بالآخرہ یؤمنون بالآخرہ، وہ زیر ہوگا، آخرت جو آتا ہے نا، ایمان بالآخرہ، تو زبر اور زیر کا ہے یہ زبر اگر ہو نا آخر، یہ دوسرے کے معنوں میں آتا ہے، خا کے اوپر زبر۔ تو وقالا کہا کس نے؟ الآخر، دوسرے نے۔ وہ اب اپنا خواب سنا رہا ہے، پہلے نے تو 4 لفظ میں سنا دیا کہ میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں وہ بادشاہ۔ اچھا یہ دونوں جو ہے نا یہ بادشاہ کی ملازمین تھے، مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ انہوں نے وہاں کوئی گڑبڑ کی، یعنی اس کے ٹرسٹ کو شیکن کیا، تو اس نے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ یہ دونوں وہی اسی کے اس میں ملازم تھے بادشاہ، ہاں کچھ چوری کا کچھ ایسے ہی تھا، تو ان دونوں کو ڈال دیا۔ یہ بادشاہی کے ملازم تھے یہ نا۔ ایک جو ہے نا وہ نان بائی تھا، وہاں پر گرم گرم نان بنا کر دیتا تھا، تو خبزہ آ گیا ہے گرم نان، بورچی ہوگا نا جی۔ سر ہاں جی، ہاں ہاں وہی ڈیوٹی تھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں 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 وہی ڈیوٹی تھی۔ یہی کہا ہے کہ یہ دونوں وہی کے تھے۔ تبھی تو یہ ہے نا، جب بادشاہ نے خواب سنایا تو جو بچ گیا نا، ایک کو تو سلیب چڑھا دیا، جو بچ گیا ہی واز دیئر۔ تو جب بادشاہ نے کہا یہ میں نے 7 موٹی گائیں اور پتلی گائیں کا وہ پورا خواب کیبنٹ کو سنایا، کیا آپ میں سے کوئی تعبیر بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی وہ ایک بندہ خاص ہے، ایک دم اس کو یاد آ گیا نا کئی سال پہلے کی بات، آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے پاس جا کر وہ پوچھ سکتا ہوں۔ تو اجازت مل گئی، وہ تو اس کو ضرورت تھی تو اجازت دینی ہی تھی۔